فرقہ پرستی چھوڑو کرو یکجہتی کا اظہار، جمعیت علماء ارشد مدنی کی ہے للکار، فرقہ پرستی چھوڑو کرو یکجہتی کا اظہار۔ لبوں پر ذکر محبوب خدا ہے، فضا میں ہر طرف صلی علیہ ہے۔ میں بیمار مدینہ ہوں نہ پوچھو، تڑپنے دو، تڑپنا ہی دوا ہے۔ یہ مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ بہت ہی مایہ ناز خطیب، محترم المقام، واجب الاحترام، داعیہ اسلام حضرت مولانا کریم اللہ صاحب قاسمی مدظلہ العالی سے عاجزانہ اور مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی بیان سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائے۔ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز ساز زندگی کہہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی غش لأحد ففعل، ثم قال یا بنی ذلك من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، خاص طور سے سرپرست اعلیٰ، اس وقت جمعیت علماء سنت کبیر نگر کے صدر محترم، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، سامنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس وقت مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، جس طرح دسترخوان بچھا ہوتا ہے، بھوکا دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کھانا کتنی جلدی کھا لے، بالکل بعین ہی وہی حالت کہ اس وقت مسلمان بالکل لاچار ہے، اور لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے طبقات، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سب ایک ہو چکے ہیں۔ یہودی اور عیسائی دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں،
ایک دوسرے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، لیکن مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سب ایک ہو چکے ہیں۔ اس وقت مجھے صرف آپ سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، کوشش یہ ہوگی کہ وہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایک سوال ہے آپ سے، ہم سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں؟ آپ ہاتھ اٹھائیے، ڈرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ڈرنے والے۔ جب ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے والے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آج آپ کی ہمارے یہاں دعوت، آج یا کل جب آپ دعوت قبول کر لیں اور آپ اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو لانا چاہیں لا سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دعوت کے وقت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اور کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لینے بھی میں آؤں گا اور پہنچانے بھی میں آؤں گا، یعنی آپ کو لینے بھی آؤں گا اور پہنچانے کے لیے میں ہی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہمارے ہاں معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے، جب کسی خطیب یا مقرر کو بلاتے ہیں تو لینے کے لیے سب تیار رہتے ہیں، لیکن جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کس حال میں جاتا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا، کھانا کھایا یا نہیں کھایا کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کو لینے بھی آؤں گا اور آپ کو آپ کے گھر تک پہنچانے بھی جاؤں گا، بالکل قریب تھا گھر۔ وقت مقررہ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لینے بھی آئے، لیکن جب آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں تو آپ جتنے قدم مبارک اٹھا اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، آپ ہر قدم آپ کا گن رہے ہیں۔ پھر آپ آئے اور کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ پہنچانے کے لیے آپ کو جا رہے ہیں تو جتنے قدم آپ رکھ رہے ہیں وہ قدم بھی گن رہے ہیں۔ اب آپ کے گھر تک آپ کو پہنچانے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے قدم آپ کے گنے تھے، ہر قدم کے بدلے میں آپ نے ایک غلام آزاد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان یہ کیا کیا تم نے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ سے بڑھ کر کوئی مہمان نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نبی اور رسول نہیں، اس لیے میں نے ہر قدم آپ کے گنے ہیں، اور جتنے قدم آپ میرے گھر تک چل کر آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں نے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی ابھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کے کہ کچھ مایوسی ہے، بالکل بیٹھے ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ کھانا کھا کر کے آئے ہیں، پیٹ بھر کر آپ نے کھانا کھایا ہے، پھر کس چیز کا آپ کو افسوس ہے؟ صحابہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، عمل کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں یہ مجھ سے آگے نہ بڑھنے پائے، اگر مجھ سے آگے بڑھے تو یہ آگے جل جائے، ختم ہو جائے۔ یا تو ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، لیکن صحابہ کا معاملہ بالکل برعکس تھا، عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ آج عثمان نے سب کی دعوت کی،
اور دعوت ہی نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے بھی آئے تھے اور آپ کو پہنچانے بھی گئے تھے۔ ہر قدم کے بدلے میں سیدنا عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیا تھا۔ ہم تو ایسا کر نہیں سکتے، ایک وقت کھاتے ہیں، ایک وقت فاقے میں گزرتا ہے، ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ حضرت فاطمہ نے جو جواب دیا تھا وہی جواب مجھے آپ کو بتلانا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ آنا چاہیں ان کی بھی دعوت کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تمہارے یہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، فاقہ پر فاقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی، عثمان کا جو اللہ ہے، عثمان کا جو خدا ہے، عثمان کا جو رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے، وہی ہمارا بھی اللہ ہے۔ عثمان کو جو دیتا ہے وہی ہمیں بھی دے گا، آپ دعوت جا کر کے کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کی دعوت ہے اور آپ اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو لانا چاہیں ان کی بھی دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال معلوم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے اور آپ جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکتے ہو اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لائیے، اور لینے بھی میں آؤں گا اور پہنچانے بھی میں آپ کے گھر تک آؤں گا۔ یہ دعوت دے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے فرمایا میں نے دعوت دے دی، وقت مقررہ بھی آ گیا۔ حضرت فاطمہ کا یہ حال تھا، رات کے وقت مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پردہ نشین خواتین اسلام کو۔ حضرت فاطمہ رات کے وقت میں مصلی پر بیٹھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہے اللہ میری لاج رکھ لینا اور اللہ کھانے کا انتظام کر دینا۔ اللہ جو عثمان کو تو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ پوری رات اس حال میں حضرت فاطمہ گزار رہی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کو اٹھ کر رو رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ کی صورتحال دیکھ کر کے حضرت فاطمہ ہی نے رات میں ان کے گھر میں جو بڑا ڈیگ تھا اس کو آگ کے اوپر چڑھا دیا تھا، اس میں پانی بھر دیا تھا۔ جب حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھتے تھے حضرت علی تو جا کر کے وہ ڈیگ کھولتے تھے، کھانا آیا کہ نہیں آیا، لیکن ڈیگ کے اندر پانی ہی نظر آتا تھا۔ صبح ہو گئی اس حال میں، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ صبح ہو گئی، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آؤ، اور نہیں کچھ ہوگا تو ہم پانی پلا دیں گے اور پھر سب چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے لے کر کے جب گھر آئے، دسترخوان بچھا دیا۔ حضرت فاطمہ سے کہا مہمان آ چکے ہیں، دسترخوان لگ چکا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ڈیگ کا ڈھکن آپ نہیں کھولیں گے، ڈیگ کا ڈھکن میں کھولوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب ڈیگ کا ڈھکن کھولا تو کھانا بالکل تیار تھا، اور جب کھانا نکالا جانے لگا حضرت فاطمہ کھانا دیکھ کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ جب کھانا نکالا جانے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آیا اور لقمہ اٹھایا اور منہ کے اندر ڈالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ تیرے گھر کا کھانا نہیں ہے، یہ تو جنت سے آیا ہوا کھانا ہے، اس میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جبریل امین آ کر کے مجھے بتلا کر کے جا رہے ہیں یہ جنت کی نہروں سے بنا ہوا کھانا ہے۔ حضرت فاطمہ کا یہ ایمان تھا کہ دینے والا اللہ ہے، جو عثمان کو دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، حضرت علی لینے بھی آئے تھے اور حضرت علی پہنچانے بھی جا رہے ہیں، لیکن حضرت علی کے پاس تو غلام نہیں تھے کہ قدم مبارک کو گنے اور ایک ایک غلام کو آزاد کریں۔
پہنچا کر کے حضرت علی جب واپس آ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت علی سے فرماتی ہیں کیا بات ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، اب کیا بات ہے، اب کیوں مایوس ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو غلام نہیں تھے، حضرت عثمان کے پاس غلام تھے، تھوڑی ہی دیر میں دستک ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیسے آنا ہوا، ابھی تو آپ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اور یہ خوشخبری لے کر کے آیا ہے کہ علی نے میرے قدموں کو نہیں گنا ہے، لیکن میرے ساتھ جو فرشتہ آیا تھا اور میرے ساتھ جو فرشتہ گیا تھا اس نے میرے قدموں کو گنا ہے، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ایک ایک آدمی کو جہنم سے آزاد کیا۔ تو اللہ کے اوپر جب ایمان ہوتا ہے، اللہ کے اوپر جو توکل ہوتا ہے، اللہ کے اوپر جب بھروسہ ہوتا ہے، تو اللہ غیب سے روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ بتاؤ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک سوال ہے، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز میں مسجد میں 3 لوگ تھے، عصر کی نماز میں مسجد میں 3 لوگ تھے، میں نماز پڑھایا تھا، ایک اذان دینے والے اور ایک صاحب اور تھے، اور مغرب کی نماز میں میرے خیال سے 4 لوگ تھے۔ پھر نماز کیوں نہیں؟ اللہ کے اوپر جب توکل ہے اور بھروسہ ہے کہ دینے والا سب کچھ اللہ ہے، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا لوگوں نے استقبال کیا، درختوں نے، چرندوں نے، پرندوں نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے، ہم انسانوں اور جناتوں نے آپ کا استقبال نہیں کیا۔ آپ بلوغ کے قریب ہیں، آپ ابو طالب کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، عیسائی راہب آپ سے ملتا ہے، درخت کے باہر جب آپ کا قافلہ رکتا ہے تو وہ درخت آپ کے استقبال کے لیے آپ کے اوپر سایہ کر دیتا ہے، آپ اٹھ کر کے دوسری طرف آتے ہیں، وہ سایہ دوسری طرف آ جاتا ہے، درختوں نے آپ کا استقبال کیا، پہاڑوں اور پتھروں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ حضرت عمر کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، آواز آتی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضرت عمر پریشان ہیں، حضرت صدیق اکبر پریشان ہے، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پریشان حال دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ، یہ درخت ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے، یہ مجھے سلام کر رہا ہے اور اس کے سلام کا میں جواب دے رہا ہوں۔ درخت بھی آپ کو، پہاڑ بھی اور پتھر بھی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ آپ جب مدینہ سے منورہ، جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو ایک جگہ پڑتی ہے زبی، زبی کے معنی آتے ہیں ہرنی کے، ہرنی نے بھی آپ سے بات کی اور آپ کا استقبال کیا۔ ایک شکاری ہرن کو شکار کر کے لاتا ہے اور لانے کے بعد اس کو باندھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوتا ہے تو وہ ہرنی آپ سے فریاد کرتی ہے آپ کے سوا ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، ہماری فریاد کو کوئی اگر سن سکتا ہے تو آپ سن سکتے ہیں۔ آپ نے اس شکاری کو بلایا اور بلانے کے بعد شکاری سے کہا بھائی میری تم سے یہ گزارش ہے، اس ہرنی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسے آزاد کر دو، یہ جنگل میں جائے گی اور اپنے بچے کو تھوڑی ہی دیر میں دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی، میری تم سے یہ گزارش ہے اسے چھوڑ دو۔ وہ ہرنی کو چھوڑتا ہے آپ کے کہنے پر، آپ کی ضمانت پر ہرنی کو چھوڑتا ہے، وہ ہرنی وہاں سے نکلتی ہے اور اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے واپس آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح استقبال ہوا۔ آپ کے اندر
حیا اور شرم کا عالم یہ تھا. اسلام کا ایک شعبہ حیا اور شرم بھی ہے. آپ کے اندر حیا اور شرم کا یہ عالم تھا. قضائے حاجت کے لیے جب آپ باہر نکلتے تھے، پہلے یہ بیت الخلا وغیرہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، جب قضائے حاجت کے لیے آپ باہر نکلتے تھے، دور دراز نکل جاتے تھے، جب آپ کو کوئی آڑ نہیں ملتی تھی تو آپ درختوں کو اشارہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے تعال یا شجرہ، تعال یا شجرہ، تعال یا شجرہ، تعال یا شجرہ. درخت تو قریب آ جا، درخت تو قریب آ جا، درخت تو قریب آ جا. سارے درخت آ کر کے مل جاتے تھے، آپ قضائے حاجت اپنی پورا کرتے تھے. جس طرح آج میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خطبہ دیتے تھے منبر پر بیٹھ کر کے. ایک مرتبہ ایک عورت تشریف لائیں آپ سے ملنے کے لیے، عائشہ یا مینا نام آتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایک منبر بنوا دیتی ہوں، اچھا منبر بنوا دیتی ہوں. میرا جو غلام ہے وہ اچھا منبر بناتا ہے، آپ اس منبر پر بیٹھ کر کے تقریر کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. جب وہ نیا منبر بن کر کے آیا، آپ منبر کے اوپر بیٹھے تو پہلے جس منبر پر بیٹھتے تھے اور وہاں ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر آپ سہارا لیتے تھے، لیکن جب آپ نئے منبر پر بیٹھے تو وہ رونے لگا، وہ کھجور کا تنا رونے لگا، بلکنے لگا. صحابہ پریشان ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ اس طرح روتا تھا جس طرح بچے کو ماں مارتی ہے اور بچہ روتا ہے، اس طرح وہ کھجور کا درخت رونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر کے آئے. حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَزَمَهُ اور کہیں ہے فَاعْتَنَقَهُ، آپ نے اس کو چمٹا لیا اور کھجور کے تنے سے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ دیکھو درخت، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اور درختوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. مثال دی گئی ہے کھجور کے درخت کی انسان کے ساتھ. جس طرح انسان ہوتا ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹ جائے تب بھی وہ زندہ رہتا ہے، دونوں ہاتھ کٹ جائے تب بھی وہ زندہ رہتا ہے، دونوں پیر کٹ جائیں تب بھی وہ زندہ رہتا ہے. اگر انسان کا گلا کٹ جائے تو وہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح کھجور کے درخت کا بھی حال ہے. ادھر سے کاٹ دیا جائے، ادھر سے بھی کاٹ دیا جائے، آگے سے کاٹ دیا جائے، پیچھے سے کاٹ دیا جائے، لیکن اگر کھجور کے تنے کو اوپر سے کاٹ دیا جائے اور درختوں کو کاٹ دیا جائے اور پانی دیا جائے تو درخت تو زندہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو کبھی زندہ نہیں ہوتا. جس طرح انسان کی گردن کو کاٹ دیا جائے وہ کبھی زندہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ درخت کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو میں تمہارے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسا ہرا بھرا درخت بنا دے اور ہر موسم میں تمہارے اوپر پھل آئے اور قیامت تک آنے والے انسان تم سے فائدہ اٹھائیں اور تمہارے پھلوں سے فائدہ اٹھائیں. لیکن ہماری طرح وہ بیوقوف نہیں تھا کھجور کا درخت. وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن آپ اپنا منبر مجھے بنا لیں. تو درختوں نے، پہاڑوں نے، پتھروں نے، چرندوں نے، پرندوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح استقبال کیا ہے، ہم نے اور آپ نے آپ کا استقبال نہیں کیا. پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال وہی اٹھتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ معلوم ہے قیامت آئے گی، سب کو پتہ ہے قیامت آئے گی، برحق ہے قیامت آئے گی. اور قیامت کے بعد سارے انسان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے سب کے سب، اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہے گا سجدہ کرو. سارے انسانوں سے کہے گا سجدہ کرو. جو نمازی پنج وقتہ نمازی رہیں گے وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے. اور جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، مسجدوں کے دروازے سے گزر جاتے تھے، مسجدوں کے دروازے پر ان کا گھر ہوتا تھا لیکن وہ مسجدوں میں آتے نہیں تھے، وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی. اتنا جہنم میں ایسے سلاخ داغے جائیں گے، کئی ہزار سال تک وہ جلائے جائیں گے،
پھر ان کی کمروں میں وہ پہنا دیا جائے گا، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، اتنی تکلیف ان کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے تم کر نہیں سکتے، میں کرنے ہی نہیں دوں گا، تم کر نہیں سکتے میں کرنے ہی نہیں دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، تم کر نہیں سکتے میں تمہیں سجدہ کرنے نہیں دوں گا، تم لاکھ کوشش کرو گے سجدہ کرنے کی لیکن سجدہ کرنے نہیں دوں گا۔ یہ نماز بالکل معاشرے سے نماز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ماں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب کے سب نماز سے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ کی وفات ہو گئی۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، مطلب آپ کی پیدائش، آپ کی وفات کا قصہ آپ کے سامنے ہوگا، ہر مسجد میں یہی واقعہ چلتا ہے۔ آپ کی وفات ہو گئی اور اس سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے لیے کیا صدمہ ہوگا۔ سب سے بڑی خوشی جب آپ مدینے میں آئے تھے اس وقت خوشی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ شعر پڑھا کرتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اس طرح چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھا کرتی تھیں۔ لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے سب سے بڑی غمی کا دن، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام کی حالت بری حالت، سب کے سب رو رہے ہیں، حضرت بلال رو رہے ہیں۔ حضرت انس کو پتہ چلتا ہے جو 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، انہیں پتہ چلا تو آتے ہیں اور مدینے میں دیکھ رہے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں۔ آپ عورتوں سے، ماؤں سے کہتے ہیں بچوں کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ تو مائیں کہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہ بچے خاموش ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت انس اس حال میں آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زید غالباً وہ آپ کو پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ان آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، جن آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، اللہ ان آنکھوں کو لے لے، اور اس کان کی کیا ضرورت ہے جن کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتا تھا، ان کانوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ ان کانوں کی سنوائی کو تو لے لے۔ اس طرح ان کی سنائی بھی چلی جاتی ہے، ان کی بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کا الگ منظر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ان کی گردن مار دوں گا۔ اس حال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے چہرے انور سے آپ چادر اٹھاتے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلال کہاں ہیں؟ بلال کا برا حال تھا، بلال کہاں ہیں؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ بلال یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اٹھا کر کے دوسری جگہ کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش آتا تھا پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بلال دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کے پاس پہنچتے ہیں اور بلال کو اٹھاتے ہیں اس طرح، اور بلال جب سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کے حضرت بلال چمٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں ایسا رونا جس طرح بلال اور صدیق اکبر روئے ہیں، ایسا رونا میں نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلال اذان دو۔ سب سے پہلے آپ کی وفات کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو بلال اور میں نماز پڑھاؤں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جب مجھے مدینہ کی گلیوں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، میرے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ابو بکر آپ کو یاد ہے آپ ہی نے مجھے آزاد کرایا تھا اور آپ ہی نے مجھے پانی پیش کیا تھا، تو میں نے کہا تھا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، آپ کے دست مبارک سے پانی نہ پی لوں، تب تک میں اس طرح آپ کے پاس میں گیا، آپ ہی لے کر کے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں نہیں ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اذان دو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلال تمہیں اذان دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی، اور پھر آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ کے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلال اگر تم اذان نہیں دو گے اور میں نے نماز نہیں پڑھائی تو یہ شخص ناراض ہو جائے گا، اس لیے بلال تمہیں اذان دینی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت ابو بکر صدیق جیسا ہمارا اور آپ کا ایمان ہے؟ حضرت بلال جیسا ہمارا اور آپ کا ایمان ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں نماز نہیں چھوڑی، حضرت بلال نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہماری نماز ہے، ہماری نماز ہے چھوٹی ہی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ افسوس کی بات ہے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ کل شادی تھی، ہم لوگ گئے تھے ایک نکاح میں شرکت کے لیے، اکثر لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے، جمعہ کی نماز تک چھوڑ دیتے، اور تو نماز چھوڑو جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتے۔ 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز میں تو اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں، باقی سب کے سب نماز چھوڑ، کھا گھر کی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سب کے سب بے نماز۔ معاشرے کی اصلاح ایسے ہو سکتی؟ یہ جو رسم و رواج آ رہے ہیں، اور آئے دن یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو علم پہلے تھا اب وہ علم اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی گاؤں ہے، یہی بگرا اول گاؤں ہے، مولانا بس 2 منٹ ایک بات کہہ کر کے، یہی بگرا اول گاؤں ہے، کیونکہ اسی گاؤں کو یہی بگرا اول گاؤں ہے۔ ایک وقت تھا کہ درجنوں حافظ اس گاؤں میں ہوتے تھے، درجنوں عالم اس گاؤں میں ہوتے تھے۔ آج وہ منظر یاد آتا ہے جب وہ استاذ محترم حضرت قاری ارشد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ جب اچہرا جایا کرتے تھے، اگر حضرت علامہ موجود ہیں، اگر اچہرا کی پہچان ہوئی تھی تو استاذ محترم حضرت قاری ارشد اللہ صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اچہرا انہی کے بعد ختم ہو گیا، اچہرا انہی کے بعد ختم ہو گیا، ان کی لوگوں نے قدر نہیں کی۔ جب تک وہ رہے کھچا کر کے طلبہ اچہرا مدرسے پہ جاتے تھے، اور جس دن وہ بیمار ہو کر کے آ گئے طلبہ وہاں جانا بند ہو گئے۔ اس گاؤں کے اس وقت 20 طلبہ، 18 20 طلبہ انہی کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور اپنے ساتھ لے جاتے تھے، کسی کو سائیکل پہ بیٹھا کر کے نوا گاؤں تک لے جاتے تھے، پھر وہاں سے سائیکل پر بیٹھا کر کے اچہرا تک لے جاتے تھے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ منظر یاد آتا ہے۔ لیکن آج بگرا اول گاؤں کا یہ حال ہے۔ آج اس وقت پورے گاؤں میں میں سمجھتا ہوں یہ عبد الواحد کا بھائی ہے، اس کے علاوہ کوئی عربی مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے۔ بگرا اول میں کوئی بچہ درج حفظ کر ہی نہیں رہا، عالم دین چھوڑیے، کوئی بچہ، اور یہ سمجھتے ہیں گاؤں کی ترقی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں گاؤں کی ترقی نہیں ہے بلکہ گاؤں کی تنزلی ہے، یہ گاؤں تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے بگرا اول والوں سے اور جتنے لوگ جس گاؤں سے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے، اگر آپ کے، میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیے، اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیے، اپنے بچے کو IAS بنائیے، IPS بنائیے، جو بنا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو 2-3 اولاد عطا فرمائی ہے تو ایک اولاد کو
حافظ قرآن اور عالم دین ضرور بنائیے. اس سے پھر دیکھیے کس طرح گاؤں چمکتا ہے اور مسجدیں کس طرح آباد ہوتی ہیں. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا یا عالم دین بنا دیا تو مدرسے میں پڑھائے گا, مسجد میں پڑھائے گا, 5,000 6,000 میں کیا ہونے والا ہے. یہ چھوڑ دیجئے, یہ دنیا چند روزہ ہے, یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا جس نے یہ پروگرام بنایا. اللہ ان سب کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وہ منظر یاد آتا ہے, لیکن آج بگڑا اول گاؤں کا یہ حال ہے. آج اس وقت پورے گاؤں میں سمجھتا ہوں یہ عبد الواحد کا بھائی ہے, اس کے علاوہ کوئی عربی مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے. بگڑا اول میں کوئی بچہ درج حفظ کر ہی نہیں رہا. عالم دین چھوڑیے, کوئی بچہ. اور یہ سمجھتے ہیں گاؤں کی ترقی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں گاؤں کی ترقی نہیں ہے بلکہ گاؤں کی تنزلی ہے. یہ گاؤں تنزل کی طرف جا رہا ہے. اس لیے بگڑا اول والوں سے اور جتنے لوگ جس گاؤں سے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے, اگر آپ کے, میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیے, اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیے, اپنے بچے کو IAS بنائیے, IPS بنائیے, جو بنا سکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو 2-3 اولاد عطا فرمائی ہے تو ایک اولاد کو حافظ قرآن اور عالم دین ضرور بنائیے. اس سے پھر دیکھیے کس طرح گاؤں چمکتا ہے اور مسجدیں کس طرح آباد ہوتی ہیں. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا یا عالم دین بنا دیا تو مدرسے میں پڑھائے گا, مسجد میں پڑھائے گا, 5,000 6,000 میں کیا ہونے والا ہے. یہ چھوڑ دیجئے, یہ دنیا چند روزہ ہے, یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا جس نے یہ پروگرام بنایا. اللہ ان سب کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے.